صريع يا سعة الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2611۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے 3 چیزوں سے منع کیا اور 3 چیزوں کا حکم دیا۔ جس سے منع کیا وہ یہ ہیں: مرغ کی طرح ٹھونک مارنے سے یعنی نماز میں، لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے، کتوں کی طرح کلیوں کو بچھانے سے۔ یہ سب باتیں نماز میں کرنے سے۔ جن چیزوں کا حکم دیا: وطر سونے سے پہلے ادا کرنے کا، ہر ماہ 3 روزے رکھنے کا، چاشتی نماز کا۔ ایک اور حدیث ہے 2612۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کے بقیہ خطبہ دیتے۔ ابن لیلہ نے ایک حرف کا اضافہ کیا کہ آپ درمیان میں مختصر طور پر بیٹھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2614۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیقہ افتفاتنی آیا اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں ادا کرو، اس میں قرات مختصر کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2615۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تجھے خوف ہو صبح ہونے کا 1 رکعت کے ساتھ وطر کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جمعے کی 1 رکعت ملی دوسری رکعت اس کے ساتھ ملائے۔ ایک اور حدیث ہے 2618۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی مثال روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2619۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جنازے کے پیچھے آواز رونے یا اس کے ساتھ آگ لے جانے سے۔ ایک اور حدیث ہے 2620۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے 4 نمازوں سے مشغول رکھا، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ اذان دو اور اقامت کہو، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر اذان و اقامت کا حکم دیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر اذان و اقامت کا حکم دیا، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اذان و اقامت کا حکم دیا، عشاء کی نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 2621۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ الازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہدائے احد سے فرمایا میں تم پہ قیامت کے دن گواہی دوں گا تمام پر شہادت کی، ان کو ان کے زخموں اور خونوں کے ساتھ لپیٹ دو اور انہیں غسل نہ دو۔ ایک اور حدیث ہے 2624۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2625۔ حضرت ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین شریف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اگر صاف ہو گندگی وغیرہ نہ ہو تو جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ اتار کر پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 2628۔ حضرت سعید مولا شقران مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ نماز پڑھی نفلی اس حالت میں کہ اس کا منہ خیبر کی جانب تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2629۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ عورت نے پوچھا حالت حیض میں روزوں کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو احرویہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، ہم روزوں کی قضا کرتے تھے اور نماز کی قضا نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2630۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلے نماز فرض 2 رکعتیں کی گئیں، پھر اس کے بعد مقیم کی نماز میں اضافہ ہوا اور سفر کی نماز کو چھوڑ دیا گیا، یعنی اس حالت میں جس حالت پر فرض ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2632۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک بھلائی ہی بھلائی رہے گی۔ ایک اور حدیث ہے 2633۔
3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی پہ قیامت تک بھلائی ہی بھلائی رہے گی۔ ایک اور حدیث ہے 2637 حضرت حماد بن زید فرماتے ہیں میں نے سلمہ بن علقمہ سے ملاقات کی، مجھے انہوں نے بیان کیا، وہ اس سے واپس آگے فرمایا جب تو ارادہ کرے اپنے ساتھی کو جھٹلانے کا اس کو تلقین کر۔ ایک اور حدیث ہے 2638 حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن ابو المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے چچا اپنی جگہ ٹھہریے جس جگہ آپ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہجرت ختم کر دے گا جیسے میرے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 2639 حضرت شعبہ فرماتے ہیں بات تم کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور صلہ رحمی سے روکتی ہے، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ ایک اور حدیث ہے 2640 حضرت زکوان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس تشریف لائے، حضرت ام مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی اس بیماری میں جس کی میں آپ نے وصال فرمایا تھا، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے سر کے پاس حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ میں نے عرض کی یہ ابن عباس ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو مجھے ابن عباس کے حوالے سے، یعنی میں بیمار ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں اور نہ ان کے پاس۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے امی جان بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک فرزندوں میں سے ہیں، وہ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اگر تو چاہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس کے بعد بیٹھ گئے۔ عرض کی اللہ کی قسم آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو دنیا سے چلے گئے ان سے ملاقات کا اتنا وقت رہ گیا ہے جتنا روح کا جسم سے جدا ہونے کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا اے ابن عباس یہ بھی ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پاک سے زیادہ محبوب تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کو پسند کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوا کے دن ہار گر گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ صبح کہا، صحابہ کرام نے اس کو تلاش کیا، لوگوں نے صبح اس حالت میں کی کہ ان کے بعد پانی تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب ہوا تھا۔ اللہ عز و جل نے رحمت فرمائی اس امت پہ، پھر اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی۔ 7 آسمانوں کے اوپر کوئی مسجد نہیں ہوگی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مگر وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برات کی آیتیں نازل ہونے والی پڑھی نہ جاتی ہوں دن و رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن عباس مجھے چھوڑ دے، اللہ کی قسم میں چاہتی ہوں کہ بھولی بسری ہو جاتی۔ ایک اور حدیث ہے 2641 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بنی لیث بن بکر بن عبد منا بن کنانا کا ایک آدمی آیا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ہاتھ قائم کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، وہ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حد چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو وہاں موجود تھے، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زبیر بن حارثہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کو 100 کوڑے مارو، اس لیشی نے شادی نہیں کی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو کوڑے مارے اس کی خبث کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوڑا لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ساتھی کون ہے، یعنی جس کے ساتھ زنا کیا؟ اس نے عرض کیا فلانی بن بکر کی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا کر اس سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس عورت نے بولا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو نہیں جانتی، یہ جو کہہ رہا ہے میں اس سے بری ہوں، اللہ کی قسم میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو گواہی دے اس پہ کہ اس نے زنا کیا؟ یہ عورت تو انکار کر رہی ہے، اگر تیرے پاس گواہ نہیں تو میں تم کو چھوڑ دوں، اس کو حد لگاتا ہوں ورنہ حد فریہ لگاتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد فریہ
लगवाई 80 कोड़े। एक और हदीस है 2644, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक बकरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुजरी नमाज की हालत में, आपके और किबले के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं छोड़ी। एक और हदीस है 2645, हज़रत हबीब बिन अबी साबित फरमाते हैं कि हज़रत हसन बिन साबित ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के ये अशार पढ़े, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूल हैं, 7 आसमानों के ऊपर भी अल से अबू यहया और यहया दोनों, इनका अमल दीन में काबिल कबूल है। एक आग का भाई जब उनमें खड़ा हुआ अल्लाह की रज़ा के लिए और अदल किया, इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मैं। एक और हदीस है 2646, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के एक आदमी को बुलवाने के लिए भेजा, इसने कुछ आने पर देर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे किसने रोका? इसने अर्ज़ की जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ आदमी आया था, मैं अपनी बीवी के पास था, मैं खड़ा हुआ, मैंने गुस्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझ पे क्या था कि तूने गुस्ल क्यों किया? जब उतरा ही कुछ नहीं था। इसने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार ऐसे ही करते हैं। एक और हदीस है 2648, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के इरशाद के मुतालिक इस यक्शा सिदरा तो माँ यक्शा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इसको देखा यहाँ तक कि मैं साबित कदम रहा, फिर सोने का फर्श हायल हो गया। एक और हदीस है 2649, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों को सीधा रखा करो, मैं शैतान को तुम्हारे दरमियान दाखिल होता देखता हूँ, इस जैसे तुम्हारे बीच में शैतान काली छोटी बकरियों की बेटियों की तरह घुस आए। एक और हदीस है 2650, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अज़्ज़ व जल के इरशाद के मुतालिक फरमाते हैं देखिए अपने खाने की तरफ और पीने की तरफ कि वो बदला नहीं। इब्न अब्बास ने फरमाया यानी बदला नहीं है। एक और हदीस है 2651, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अज़्ज़ व जल के इरशाद के मुतालिक फरमाते हैं हमने इन पे अज़ाब के ऊपर अज़ाब का इजाफ़ा किया। सूरह नहल 88। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया इसकी तफसीर ये है कि उन पे ऊंचा अज़ाब भेजा जिस तरह लंबी खजूरें होती हैं यानी दरख्त। एक और हदीस है 2652, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस इरशाद की तफसीर यूँ फरमाते हैं ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, सूरह नहल 88। ये वो 5 नहरें हैं अर्श के नीचे, बाज़ को इन नहरों में अज़ाब दिया जाता है रात और दिन के बाज़ वक्त में। एक और हदीस है 2653, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़ी और ऊंची पढ़ी यहाँ तक कि हमने सुन ली। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम फेरा तो मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा, इसके मुतालिक पूछा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हक है। एक और हदीस है 2654, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुझसे ना निकलता, मैं जानता हूँ कि तू मुझे अल्लाह के शहरों में से ज़्यादा महबूब है, अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला है। अगर तेरे रहने वाले मुझे ना निकलवाते मैं ना निकलता। ए बनी अब्दु मनाफ, अगर तुम इस काम के वली बन गए मेरे बाद तुम अल्लाह के घर से तवाफ़ करने वालों को ना मना करना दिन व रात की किसी भी घड़ी में। अगर कुरैश सरकशी ना करते तो मैं इनको बताता इनका अल्लाह के यहाँ कितना अजर है। ए अल्लाह तूने इन पहलों का अज़ाब का मज़ा चखाया, तू अब इनके बाद वालों को इनाम का मज़ा भी चखा दे। एक और हदीस है 2655, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस इरशाद व अंज़लना मिनल मुअसिरात इला आखिर, मुअसिरात से मुराद हवा होती है और जसास सजाजन से मुराद है बारिश। एक और हदीस है 2656, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आयत का माने औ कसैबन इला आखिर सूरह बकरा 19 यूँ करते हैं सैब से मुराद बारिश है। एक और हदीस है 2657, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत का रुखान है सो असाब, अर्रखा से मुराद इताअत है सो असाब से मुराद है जैसे इसका इरादा है। एक और हदीस है 2658,
58 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد کے معنی یرسل الریا سورہ روم نمبر 48 قصفن کا معنی ٹکڑے بعد سے اوپر ہے فطر الودقہ الروم سورہ 48 سے مراد ہے بارش یخرج من خلالہ سے مراد ہے ان کے درمیان ایک اور حدیث ہے 2659 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد کا اعصار فیہ الی آخر سورہ بقرہ 266 کا معنی اعصار سے مراد سخت ہوائیں ایک اور حدیث ہے 2660 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی ادغاس و احلام سے مراد جھوٹی خوبیاں ہیں ایک اور حدیث ہے 2661 حضرت ابن عباس اللہ عز و جل کے اس ارشاد کا معنی بیان کرتے ہیں الذین یاخلون الی آخر سورہ بقرہ 274 وہ قیامت کے دن پہچانے جائیں گے ان کے ساتھ وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے مگر ایسے جس طرح کوئی مجنون کھڑا ہوتا ہے یہ اس لیے انہوں نے کہا بے سود کی مثال ہے انہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے جو اپنے رب کی نصیحت کی طرف آئے وہ باز آ جائے جو دوبارہ کھائے بس جس نے سود کھایا یعنی لوگ اصحاب النار ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے سورہ بقرہ 81 ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو چھوڑ دو جو سود باقی ہے اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سورہ بقرہ 279 ہم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں یہ آیت بنی عمر بن عمیر بن عوف قبیلہ ثقیف والے اور بنی مغیرہ قبیلہ بنی مخزوم والے کے متعلق نازل ہوئی بنو مغیرہ بنی ثقیف والوں کو سود دیتے تھے جب اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پہ غلبہ دیا سود ان کا تمام سے ختم کر دیا اہل طائف نے ان سے صلح کی کہ ان کے لیے سود ہوگا اور ان پہ سود نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خط لکھا کہ نہ ان کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے سود جائز ہے کہ وہ سود نہ خود کھائیں اور نہ کھلائیں بنو عمر بن مغیرہ اور بنو مغیرہ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گورنر تھے بنو مغیرہ نے کہا ہم لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوتا ہے جو سود لیتا ہوگا سود ہمارے علاوہ اور لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے بنو عمر نے کہا ہم پہ صلح کی گئی ہے کہ ہمارے لیے سود ہوگا حضرت عطا بن اسید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم سود لینے سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ بنو عمر کو معلوم ہو گیا کہ سود لینے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا تم ظلم نہ کرو تم زیادہ لو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا کہ اس میں کمی کرو اگر تنگ دست ہو تو مہلت دو اگر صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے کہ تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے پھر ہر جان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا یہ آیت ذکر کی اور سورہ نساء کی آیت ذکر کی دونوں قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی ایک اور حدیث ہے 2662 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کروں اور کپڑوں اور بالوں سے نہ کھیلوں ایک اور حدیث ہے 2663 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا ایک ایک مرتبہ سر کا مسح کیا ہمارے اصحاب فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے دونوں پاؤں بھی دھوئے ایک اور حدیث ہے 2664 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈلی اور ناک میں ایک ہی مرتبہ پانی ڈالا اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ